الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور پھر ہماری رشد و ہدایت کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا۔ جن ہستیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور رفاقت حاصل کی، اللہ رب العزت نے انہیں قیامت تک کے لیے مثالی بنایا، بلکہ ان کے ایمان کو پوری انسانیت کے ایمان کے لیے معیار اور مقیاس اور میزان قرار دیا۔ کوئی بیٹا اٹھے گا کہ یہ پنکھے آہستہ کر دے تھوڑا سا؟ ان صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو میزان اور مقیاس بنایا ہے، اس کی دو ہی بنیادی وجہ ہیں۔ ان کو علم سکھانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وحی کے سب سے پہلے مخاطب وہی تھے، اور دوسری وجہ ان کی تربیت کے نقوش جو درست کیے ہیں وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ تو علم اور تربیت، یہ دونوں کی دونوں چیزیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد نہ ان جیسا کسی کو علم نصیب ہوا ہے اور نہ ہی ان جیسی کسی کی تربیت ہو سکی۔ وہ جس طرح اپنے علم کے اعتبار سے بے مثال ٹھہرے ہیں، وہ اپنی تربیت کے اعتبار سے بھی بے مثال ہی ٹھہرے ہیں۔ علم کس کو کہتے ہیں اور علم کی شان و عظمت کیا ہے؟ اور جب انسان علم سیکھ لیتا ہے تو وہ اہل علم کی صف میں جب شامل ہوتا ہے
تو اللہ ذو الجلال اسے کن بلندیوں اور رفعتوں سے نوازتے ہیں، اور پھر اس علم کو حاصل کرنے کے آداب کیا ہیں، اور علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ تربیت کے وہ کون سے ضروری پہلو ہیں جن کو ساتھ ساتھ لے کے چلنے سے انسان مثالی بنتا ہے، یونیک بنتا ہے، بلکہ ہر دیکھنے والے کے لیے یہ شخص اللہ کی توفیق کے بعد ان نیکی کی صلاحیتوں کی وجہ سے قابل رشک بھی بن جاتا ہے۔ عربی زبان میں علم کا مطلب ہے پہچان، علم کا مطلب ہے کسی چیز کو جاننا، کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کرنا۔ جب تک علم انسان حاصل نہیں کرتا اسے اللہ ذو الجلال کی پہچان نہیں ملتی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی پہچان رکھنے والے وہ ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے، اور جہالت پر مبنی اور جاہلانہ گفتگو کرنے والے آپ کو وہی لوگ نظر آئیں گے جن کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں۔ زبانیں تھک جاتی ہیں اللہ کی تعریف کرتے کرتے ان لوگوں کی جن کے پاس علم ہے، لیکن زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں ان لوگوں کی جن کے پاس اللہ ذو الجلال کی معرفت نہیں ہے۔ وہ پھر تعریف کے پل باندھتے ہیں تو مخلوق کے، اپنے مقتدا کے، اپنے پیر اور اپنے چاہنے والے کے، لیکن جس کے پاس حقیقی علم ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ قابل تعریف اگر سمجھتا ہے تو صرف ایک اللہ کو سمجھتا ہے۔ تو علم کے بغیر اللہ کی پہچان نہیں ہوتی۔ علم سے مراد جاننا بھی ہے۔ جب تک آپ علم نہیں سیکھیں گے آپ جان ہی نہیں سکتے کہ میری زندگی کو گزارنا ہے تو اس کے سامنے رول ماڈل کس کو رکھنا ہے، نمونہ کون سا ہے، طریقہ اور سلیقہ کیا ہے کہ میں اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، پہچان علم کے بغیر ممکن نہیں۔ آپ کی گفتگو کیسے تھی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کی صبحیں اور شامیں کیسے گزرتی، آپ کی ظہریں اور عصریں کیسے گزرتی، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کے معاملات لوگوں کے ساتھ کیسے تھے، دشمنوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ، یہ سارے رویے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو علم کے بغیر ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے جن کے پاس علم ہے وہ حدیث کوڈ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں کرتے تھے۔ یہ ہے صحیح معرفت اللہ کے رسول کی، کس کے ذریعے؟ علم کے ذریعے۔ جاہل کیا کرتے ہیں؟ منمانی سے بات بنائی اور کہہ دی اللہ کے رسول ایسے ہے، جس کا نہ قرآن میں تذکرہ ہوتا ہے نہ حدیث میں تذکرہ ہوتا ہے، نتیجتاً معاشرے میں جہالت عام ہوتی ہے۔ تو اللہ کی پہچان اور اللہ کے رسول کی صحیح معرفت علم کے بغیر ممکن ہے۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے،
جسم تو اس کا مٹی کا ہے، اس جسم کی غذا اور ضروریات کو بھی اللہ نے مٹی سے اگایا ہے۔ 22.5 گرام کی ایک روح اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں داخل کی ہے۔ یہ بھی ایک اندازہ ہے، کیونکہ روح کے بارے میں اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے کہ روح کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ آج کی سائنس کلابازیاں لگاتے لگاتے یہاں تک پہنچی ہے کہ انسانی زندگی جو ہے وہ 22.5 گرام ایک ہوا ٹائپ چیز ہے جو انسانی جسم کے کسی کونے خدرے میں موجود ہوتی ہے، جس سے انسانی زندگی کی بقا ہے۔ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کا وزن 22.5 گرام کم ہوتا ہے۔ روح چونکہ اللہ نے آسمانوں سے بھیجی ہے، اس کی غذا اور اس کی ضروریات کا بندوبست بھی اللہ نے آسمانوں سے کیا ہے۔ جسم کو غذا نہ دیں، جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ خوراک نہ کھلائیں، لاغر ہو جاتا ہے۔ اور اگر کچھ بھی نہ کھائے، موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ روح کو اگر غذا نہ دیں، روح بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کی خوراک کا خیال نہ کیا جائے تو اس میں بھی لاغری آ جاتی ہے، اور اگر روح کی غذا کا خیال ہی نہ آئے تو روح مردہ بھی ہو جاتا ہے۔ جس طرح جسم کی غذا کھانا پینا ہے، اس طرح روح کی غذا قرآن و سنت ہے، کہ اللہ نے آسمانوں سے بھیجی ہے روح، تو اس کی غذا بھی آسمانوں سے اتاری ہے۔ اس کا نام ہے الکتاب والسنہ۔ اللہ نے قرآن کی بھی وحی اتاری، اللہ نے حدیث بھی جبریل کے ذریعے اپنے محبوب تک پہنچائی۔ اس کو وحی جلی کہتے ہیں اور اس کو وحی خفی کہتے ہیں۔ علماء امت کا کہنا ہے ادراک الشیء بحقیقتہ، انسان کو اس کی زندگی کے مقاصد کا ادراک اس وقت تک ہوتا ہی نہیں جب تک وہ علم نہیں سیکھ لیتا۔ یہی وجہ ہے جاہل کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کھیلنا، کھا لینا، سو لینا، باتیں کر لینا، جاہل کی زندگی۔ علم والے کی زندگی یہ ہے، میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں، میں اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہوں، میں معاشرے میں بلندی کیسے حاصل کر سکتا ہوں، دین کو کیسے بلند کر سکتا ہوں، اور معاشرے کو کیسے بلند کر سکتا ہوں۔ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ایک سوچ پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کے ہر زاویے میں علم کے کچھ ایسے جوہر ہوتے ہیں کہ مجھے اب کیا کرنا ہے، مجھے اب کیا کرنا چاہیے، یہ علم والا سوچتا ہے۔ جاہل کی صرف ایک سوچ ہے، کھا لیا ہے، پہن لیا ہے، سو گیا ہے، اس کے اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن نے اس سے بڑی بات کی ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہیں سمجھتے ہی کچھ نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں بھی ہیں لیکن حق نظر نہیں آتا، وَلَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ عام گفتگو نہیں سنتے، حق وہاں تک پہنچتا نہیں ہے۔ دیکھنے میں شاید کہ کان اس کی عام لوگوں سے بڑے ہی ہوں، آنکھیں اس کی عام لوگوں سے زیادہ موٹی ہوں، لیکن خیر سے محروم ہوتے۔ اس لیے قرآن نے کیا لفظ بولا، اولئک کالانعام بل ہم اضل،
یہ تو جانوروں جیسے ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور تو مکلف نہیں ہے، اس پہ تو وحی نہیں آئی۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، جب یہ اپنی زندگی کے مقاصد کا ادراک نہیں کرتا کہ مجھے کیوں اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ ذوالجلال نے جو بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اسے علم عطا کیا ہے، اسے یہ معرفت دی ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ حیران ہوں گے۔ آپ چونکہ سب اہل علم ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ پہلی 5 آیتیں جو نازل ہوئی وہ کس سورت کی ہے؟ بولیے۔ پہلی وحی جو ہے وہ علم کی فضیلت میں آئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ پہلی وحی جو ہے بھی اللہ ذوالجلال نے علم کی فضیلت، علم کیسے سیکھا جائے گا، علم بالقلم، اور پھر علم سے کیا ملے گا، جہالت ختم ہوگی، اور ساتھ زاویہ بھی پیش کر دیا، علم کہتے کس کو ہے، جو آسمان سے اترا ہو، خالق نے وحی کی ہو، وہ ہے اصل علم۔ یہ اتنی بڑی شان ہے علم۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ اللہ ذوالجلال نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے کچھ نام بتاؤ، کہا تھا؟ نہیں بتا سکے۔ کس نے بتائے؟ آدم علیہ السلام۔ تو تمام فرشتوں کو سجدہ کرنا پڑا آدم کو، کس وجہ سے؟ علمی برتری کی وجہ سے۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ آپ کے علم میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، اللہ کے لاڈلے پیغمبر، اور خضر علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وہ کیا چیز تھی جس کو لینے کے لیے سینکڑوں میل سفر کرنا پڑا موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے پاس جانے کے لیے؟ وہ کیا تڑپ تھی؟ وہ یہی تڑپ تھی کہ مجھے علم مل جائے۔ یہ اتنی بڑی شان والی چیز ہے علم کہ اللہ کے رسول کو اتنی لذت آتی تھی جب وحی آتی کہ آپ جلدی جلدی پڑھتے تاکہ کوئی علمی گوشہ رہ نہ جائے۔ تو اللہ نے وحی اتار دی، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ۔ میرے محبوب جلدی نہ کیجیے، جو آپ سنتے ہیں بس اسے سنیے اور یاد کیجیے، دل میں جمع کرنا اس علم کو، اور اس کا بیان اور اس کی وضاحت یہ ہمارے ذمہ ہے۔ بلکہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام جب یہ علم لے کے آتے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جبریل آپ روزانہ کیوں نہیں آ جاتے؟ کتنی لذت ملتی ہوگی، کتنی حلاوت نصیب ہوتی ہوگی اللہ کے رسول کو۔
کتنی زندگی میں مٹھاس ہوگی کہ آپ کی تڑپ کیا ہے کہ جب وحی آتی ہے تو کیا ہی لذتے ہیں. جبریل آپ روزانہ کیوں نہیں آ جاتے؟ جبریل کہنے لگے آج میں یہی آیت لے کے آیا ہوں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، میں اپنی مرضی سے تو نہیں آ سکتا، جب میرا رب بھیجے گا تو آؤں گا. یہ حدیث اور آیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے جس کا دل زندہ ہے اس کو علم کی انتہا درجے کی لذت ملتی ہے. اس کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک سرشاری آتی. علم سنتا ہے کس طرح وہ خوش ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے. میں نے علم سیکھا ہے، مجھے علم ملا ہے. آج تو یہ ذوق ختم ہو گئے. پرانے ذوق کیا تھے؟ آج کسی کو 3 سے 4 سے 6 حدیثیں سنا دے کہتے ہیں بس. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استاد ہیں. کس کے استاد؟ امام بخاری کے استاد. امام شعبہ جب مکہ میں آئے ہیں تو سوال کرنے والے سوال کر رہے تھے، وہ چبوترے پہ بیٹھے تھے، سوالوں کے جواب دیتے دیتے تھک گئے. ایک شخص سوال کیے جا رہا ہے، سوال کیے جا رہے ہیں. اس نے کہا بس. جو ہی ہاتھ کا اشارہ کیا وہ گر گیا. بڑے تعجب کی بات ہے، کہا ہے کہ بس بھی تو، اور وہ گر گیا. اور وہ ایسے گرا جیسے کسی نے اس کو دھکا دیا ہے. اس کو کہا بھائی اٹھ جاؤ، کیا ہوا؟ کہتا نہیں اٹھوں گا. اچھا کیوں؟ لوگ کہیں گے کہ امام شعبہ نے حاجی کے ساتھ ظلم کیا. کہتا اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک وعدہ کرو 100 حدیثیں امام زہری کی سند کے ساتھ اور 100 حدیثیں مالک بن دینار کی سند کے ساتھ نہیں سناؤ گے، میں نہیں اٹھوں گا. ضد دیکھیے. اور آج کسی کو 2-4 حدیثیں زیادہ سناتے کہتے ہیں بس تھک گئے ہیں، بس کرتے ہیں. علم کی یہ چاشنی اتنی ہے کیونکہ اللہ نے اسے بہت بڑی نعمت بنایا ہے. وقت کا بادشاہ دور سے دوڑتا ہوا نظر آیا. لوگ پریشان ہیں کہ بادشاہ کیوں دوڑ رہا ہے، راستہ چھوڑو. کیا ہوا؟ دیکھا تو معاویہ الضریر، یہ محدث کہتے آج اس محدث کو وضو کروانے کی سعادت میں لینا چاہتا ہوں. بادشاہ وقت. یہ اتنی بڑی شان اور عظمت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نابینا امام نہیں بن سکتا. کون سے لوگ؟ جو اہل الرائے ہیں، رائے کے پیچھے چلنے والے. ادھر عبداللہ ابن ام مکتوم نبینے صحابی ہیں اور 13 مرتبہ مصلی نبوی پہ کھڑے ہو کے انہوں نے نماز پڑھائی ہے. اتنی بڑی شان کیسے ملی؟ علم کی وجہ سے. آپ میں سے کون سا بیٹا ہے جس کی عمر 14 سال ہے؟ صرف بات سمجھانے کے لیے ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو جائیے. کس بیٹے کی عمر 14 سال ہے؟ سب سلامت رہیں جو کھڑے ہوئے. بیٹھ جائیے. آج زمانہ 100 سال کی 14 کروٹیں لے چکا ہے. 14 سالہ بچے کا نام آ جائے نا، بڑے بڑے مفسرین کی نظریں جھک جاتی ہیں اور قلمیں لکھتی لکھتی رک جاتی ہیں. یہ کیا ہوا؟ کہتے عبداللہ ابن عباس کا نام آ گیا ہے. یہ 14 سال کا مفتی تھا. کتنے سال کا؟ 65 سال کے صحابہ فتویٰ مانتے تھے تو عبداللہ ابن عباس کا مانتے تھے. اور سبب کیا تھا؟ علم ان کے پاس زیادہ تھا.
یہاں کو بچہ 7 سالہ بھی بیٹھا ہے، کوئی ایسا بیٹا ہے جس کی عمر 7 سال یا 6 سال ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کو کھولیے، عمر بن سلمہ کا نام آپ پڑھیں گے، ان کی عمر صرف 7 سال تھی یا 6 سال۔ کتنی عمر؟ اور وہ امامت کرواتے تھے، کیوں؟ کیونکہ انہیں باقی لوگوں سے قرآن کی صورتیں زیادہ یاد تھیں۔ آج لوگ تو کہتے ہیں نا کہ بچے کی امامت جائز نہیں، کون کہتا ہے؟ اہل الرائے، اپنی عقل کے پیچھے کرنے والے۔ لیکن قرآن و سنت کے دلائل کے پیچھے چلنا یہ اصل بننا چاہیے۔ یہ کون سی شان کی بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں 8 مرتبہ آئے علم سیکھنے کے لیے۔ لوگوں نے دیکھا کہ 5000 گھوڑے استقبال کے لیے تیار ہے، قالین بچھائے جا رہے۔ ارے کس بادشاہ کی آمد ہے؟ بعد میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نوجوان محدث آ رہا ہے، امام بخاری آ رہا ہے۔ کبھی ان لفظوں پہ غور کیا ہے؟ 5000 گھوڑے، پتہ کتنے ہوتے ہیں؟ ایک گھوڑا نہیں۔ تپتے صحرا میں لوگ کھڑے ہیں، انتظار ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ کب آمد ہوگی۔ ارے یہ کس بادشاہ کا انتظار ہے؟ جواب ملا، عبداللہ ابن المبارک تشریف لا رہے ہیں۔ وقت کا بادشاہ ہے ہارون الرشید۔ نماز سے فارغ ہو کے باہر نکلا، امین الرشید، مامون الرشید، 2 بیٹے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دروازے کے پاس جوتی پہ جھگڑ رہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے اٹھانی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے اٹھانی ہے۔ بادشاہ کے بیٹے یہ کس کی جوتی اٹھانے پہ جھگڑ رہے ہیں؟ یہ سعادت کس کی جوتی اٹھانے کو سمجھ رہے ہیں؟ پتہ چلا یہ ان کے استاد ہیں جن کی جوتی اٹھانے کو سعادت سمجھ رہے ہیں، اور جھگڑ رہے ہیں کہ یہ سعادت مجھے ملنی چاہیے، مجھے ملنی چاہیے۔ اور آج اس ادب نے قلعہ بازی کیسی کھائی؟ شاگرد ویسے ہی جوتی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ کہ یہ تبرک ہمارے پاس رہنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے نکلے، دیکھا تو کسی نے جوتی اٹھا لی۔ کہتے اچھا، ہاتھ اٹھا دی۔ لوگوں نے کہا بھئی یہ تو مسئلہ خراب ہو گیا، اب تو بد دعا یہ کریں گے کہ اللہم ان کان محتاجا لہ فبارک لہ فیہ۔ اللہ اگر اس کے پاس جوتی نہیں تھی جس نے میری جوتی اٹھائی ہے تو چلو میرے مالک اس کو برکت دے دے، یہ پہن لیں۔ وَإِن كَانَ غَيْرَ مُحْتَاجٍ لَهُ، اللہ اگر یہ ضرورت مند نہیں تھا تو اس نے میری جوتی چرا لی ہے۔ فَاجْعَلْ لَهُ آخِرَ ذَنْبٍ يَرْتَكِبُهُ، یا اللہ پھر میری جوتی تو چلی گئی، ایک دعا قبول کر لے کہ اس کی زندگی کی آخری چوری ہو، دوبارہ یہ گناہ نہ کرے۔ کتنے پیارے دل تھے ان لوگوں کے، کتنے پاکیزہ دل تھے ان لوگوں کے۔ آج کسی کو کوئی جوتی اٹھا لے، اس کو 15 گالیاں نکالتا، پھر بھی جب آئے غصہ پھر بھی نہیں جاتا اس کو۔ اللہ عز و جلال ہمیں علم کی رونق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو اتنا بابرکت بنایا ہے۔ حجاج بن یوسف چونکہ گورنر تھا، خالد بن صفوان سے کہنے لگا، حجاج اچھا ایک بات بتاؤ، بلا سردار کون ہے؟ اس کے ذہن میں تھا کہ کہے گا آپ ہی سردار ہیں۔ تو خالد بن صفوان نے کہا کہ حسن بصری،
وہ سردار ہے. کہتے ہیں ہاں غلام کا بیٹا وہ سردار ہے. خالد بن صفوان کہتے ہیں میں نے سرداروں کو بھی دیکھا، مالداروں کو بھی دیکھا، حسن والوں کو بھی دیکھا، وہ سارے کے سارے تو حسن بصری کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. سردار تو پھر بڑا وہی ہوا. اصل سرداری مال سے نہیں ہوتی، اصل سرداری منصب اور عہدے سے نہیں ہوتی. سرداری وہ ہے کہ اللہ ذوالجلال جس کی محبت لوگوں کے دلوں میں موجزن کر دے کہ لوگ تڑپتے ہوں کہ کس طرح اس سے ملاقات ہو جائے. یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے پاس ہی پلے بڑے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی. طبیعت بھی ویسی تھی، اس لیے امام شافعی کہا کرتے تھے بولتے تو حسن ہے لیکن زبان نبوت کی لگتی ہے. کیسی کمال کی تربیت تھی اس انسان کی. دنیا کے اندر ایک ایسا نام ہے اس کو بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں، عطاء ابن ابی رباح. کیا نام ہے؟ اسود، سیاہ رنگ تھا ان کا. کیسا رنگ تھا؟ اعمی، آنکھوں سے بھی نبینے تھے. اعرج، ٹانگوں سے بھی لنگڑے تھے. افطس، ناک بھی چپٹی تھی. لیکن پورے حجاز کے یہ مفتی تھے. عبد الملک بن مروان جو وقت کا خلیفہ ہے، جب وہ سوال کرنے آیا تو سوال کیا، انہوں نے جواب دیا. کسی اور نے سوال کیا، وہ ادھر متوجہ ہو گئے اور یہ شرمندہ کھڑے ہیں کہ میری بات نہیں سن رہے. اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں بیٹو لا تنیا فی العلم، یہ علم سیکھو. دیکھو اس کالے غلام کے سامنے مجھے کس طرح ذلیل ہونا پڑا ہے کیونکہ اس کے پاس علم ہے. علم سے بڑی کوئی شان نہیں ہے. اللہ ذوالجلال جس کو علم عطا کر دیتے ہیں، اصل بادشاہی، اصل کمال جو ہے اللہ اسے ہی عطا کرتے ہیں. اس لیے کہنے والے نے کہا تعلم فلیس المرء یولد عالما وليس اخو علم كمن هو جاہل. علم سیکھا کرو. کوئی بھی شخص عالم پیدا نہیں ہوتا. وَلَيْسَ أَخُو عِلْمٍ كَمَنْ هُوَ جَاهِلُ، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. آپ میں سے کتنے خوش نصیب ہیں قرآن کے حافظ ہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى، بولیے، جس کی آنکھیں ہیں جو نبینہ برابر ہے. أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ، دن اور رات برابر ہے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والذین لا یعلمون، عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہوں. یہ اتنی اللہ ذوالجلال نے عظمت رکھی ہے جس کی تڑپ، جس کا شوق، جس کا ذوق ہر وقت انسان کے دل میں ہونا چاہیے. اللہ ذوالجلال جس کو پھر یہ نعمت عطا کر دیتے ہیں، اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی پرسکون نہیں ہوتا. حکومتیں ادھر سے ادھر ہو جائیں، یہ پرسکون اپنے کام میں لگا ہوتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں. دنیا کے کوئی فتنہ اسے گھائل نہیں کرتا، پرسکون ہوتا. اس لیے کہ علم کی وجہ سے اللہ جو دل کے اندر سکون پیدا کرتے ہیں، اس کے دل و دماغ کے جو زاویہ اور حاشیہ تخیلات کے اندر جو چین آتا ہے، یہ علم کے بغیر ممکن نہیں.
اس دنیا میں سب سے سکون میں زندگی گزارنے والے وہ ہیں جن کے پاس علم ہے۔ اسی لیے اللہ ذو الجلال نے اسے نعمت قرار دیا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے کتاب اتاری ہے، حکمت اتاری ہے، تمہیں جو نہیں پتا تھا وہ سکھایا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے فضل سے بڑھ کے کیا نعمت ہے؟ اور آپ حیران ہوں گی، آپ بیٹھے مسجد میں ہوتے ہیں، آپ بیٹھے کلاس روم میں ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته۔ کتنے لوگ تڑپتے ہیں حج کرنا ہے، پیسہ نہیں ہے، کیا کریں، دکان ہے، کاروبار ہے، حج کرنا ہے۔ اگر مخلص کوئی ہو حج کرنے کے لیے، اللہ اس کے لیے آسانی کرتے ہیں۔ اگر اخلاص ہو کہ مجھے حج کا اجر چاہیے، حدیث کہتی ہے جو گھر سے نکلتا ہے، غور کیجیے، میں 6 حدیثوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ جو گھر سے نکلتا ہے، باوضو ہو کے نکلتا ہے، پہلا قدم دروازے سے باہر رکھتا ہے، رخ مسجد کی طرف ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ رحمت کا جھنڈا لے کے اسے جھنڈے کے سائے تلے لے کے نکلتا ہے، وہ قدم اٹھاتا ہے۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب۔ وہ ٹف ٹائل، وہ روڈ، وہ سولنگ، وہ مٹی، عام راستے پہ قدم نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ وہ مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، تحط احداہما الاخری، قدم اٹھتا ہے تو گناہ معاف، قدم رکھتا ہے تو گناہ معاف، قدم اٹھتے ہیں تو درجات بلند ہو رہے ہیں، اور ہر قدم پہ 10 نیکیاں اسے عطا کی جاتی۔ مسجد میں آیا ہے، نماز پڑھی ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب عشاء ہے، نماز پڑھی، فأجرہ کأجر الحاج تاما حجته، واپس گیا ہے۔ حدیث کہتی ہے صحیح الجامع کی، جب تک وہ گھر واپس نہیں داخل ہو جاتا، یہ رحمت کا فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور جب وہ گھر واپس جاتا ہے تو اجر اس کے نامہ اعمال میں اتنا ہی لکھا جاتا ہے کوئی حاجی حج کرنے گیا اور حج کر کے واپس اپنے گھر لوٹ آیا۔ یہ حدیث جو صحیح ترغیب کی ہے 86، اگر اس حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھی جائے، دن میں کتنی مرتبہ حج کا ثواب مل سکتا ہے؟ نہیں بولے، اور 8 دن میں، ایک ہفتے میں بولیے 35 حجوں کا ثواب مل سکتا، اور مہینے میں 150 حج کا ثواب، اور سال میں اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں کیا کہ کسی کے پاس مال نہیں ہے تو وہ حج نہیں کر سکتا، اجر لینا لو نا، وقت پہ نماز پڑھ لو۔ اور کتنے درجات طے کر کے آ رہا ہے،
اصل میں مجھے اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم جب اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو اللہ ہم سے پیار کتنا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال کو اچھا کتنا لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں سمجھائی اور حسن بصری نے ایک بڑی بات کہہ دی۔ اچھا، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مالدار کون ہے؟ کیا بھائی پتہ کسی کو؟ کہتے ہیں جی بل گیٹس جو ہے سب سے بڑا مالدار ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں اگر مجھے ساری دنیا مل جائے اور پھر میں یہ ساری کی ساری دنیا صدقہ کر دوں، اس سے بہتر کیا ہے؟ لَأَنْ أَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ فَأُعَلِّمَهُ مُسْلِمًا، علم کا ایک باب میں سیکھ لوں پھر میں کسی کو سکھا دوں، یہ پوری دنیا سے افضل ہے جو مجھے مل جائے اور ملنے کے بعد میں پھر پوری دنیا کا صدقہ بھی کر دوں۔ لیکن آج تعجب یہ ہے کہ ہم علم کو کوئی وزن نہیں دیتے، علم کو کوئی ویٹیج نہیں دیتے۔ سلف صالحین کو اللہ نے کمال یہی تو دیا تھا، ان کی زندگیاں علم کے ساتھ، ان کی رونقیں علم کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خوشخبری سنائی۔ آج انسان کسی عام گاڑی پہ بیٹھے، کسی پراڈو پہ بیٹھے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ جنت کو راستہ جائے گا، جہاز پہ بیٹھے، لیکن یہ دعویٰ اللہ کے رسول نے پورا کر دیا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اسے خوش ہو جانا چاہیے، وہ جنت کے راستے پہ چل نکلا ہے۔ یہی تو خوشی ہے، یہی تو راحت ہے۔ یہ سارا رستہ میں اور آپ تو طے نہیں کر سکتے، اس لیے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے طریق اللہ طویل، اللہ کا راستہ بہت لمبا ہے، وَنَحْنُ نَمْضِي كَالسُّلْحُفَاةِ، ہم تو کچھوے کی چال پہ چل رہے ہیں۔ وَلَيْسَ الْغَايَةُ أَن نَقْطَعَ هَذَا الطَّرِيقَ، ہمارا یہ ہدف اور ٹارگٹ نہیں ہے یہ سارا رستہ میں نے طے کرنا ہے، نہیں ہو سکتا، لمیٹڈ زندگی ہے، صلاحیتیں بھی بڑی محدود ہیں۔ وَلَكِنَّ الْغَايَةَ أَن نَمُوتَ عَلَى هَذَا الطَّرِيقِ، ہمارا ہدف یہ ہے کہ جب ہمیں موت آئے تو محمد مصطفیٰ کے راستے پہ چلتے چلتے آئے، یہ ہدف بنانا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضیت کی بات کی ہے، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کون سا علم؟ اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں اور دین کے بارے میں۔ یہ 3 سوال قبر میں بھی ہوں گے، اور ان 3 سوالوں کا جواب سیکھنا اور سمجھنا یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور قیامت کے دن کوئی بھی عذر نہیں قبول ہوگا، کوئی بھی حجت قبول نہیں ہوگی۔ پہلا سوال ہی یہ ہوگا قبر میں، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، اس پیغمبر کے بارے میں تمہارے نظریات کیا ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اس لیے یہ 3 چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے انسان اپنے کھانے پینے سے زیادہ علم کا محتاج ہے۔ الناس الى العلم احوج
منهم إلى الطعام والشراب لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. کھانا دن میں کتنی مرتبہ کھاتا ہے انسان؟ نہیں بولے، 2 سے 3 مرتبہ. اور پیتا کتنی مرتبہ ہے؟ کھانے پینے کا محتاج تو 3 سے 4 مرتبہ ہے انسان، اور عقل مند تو 2 مرتبہ ہی کھاتے ہیں، کیونکہ زیادہ کھانے سے کند ذہن انسان ہوتا ہے. البطنہ تذہب الفطنہ، کسی نے ذہانت کو ختم کرنا ہے تو زیادہ کھانا کھائے. اس لیے روزہ رکھنے سے جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہ سیر ہونے سے کبھی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. اس لیے آپ تاریخ پڑھیے اور آج بھی دیکھیے کام کرنے والے بہت تھوڑا کھانا کھائیں گے، ان کی صلاحیتیں تازہ رہتی ہیں. اور حدیث بھی یہی کہتی ہے بحسب ابن آدم لقیمات یقمن الصلبہ، اتنے لقمے کافی ہیں کہ کمر سیدھی رہے. وَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، اگر زیادہ ہی اچھا کھانا نظر آ گیا ہے کہ آج تو ماجوا کیا ٹیسٹی کھانا ہے، تو پھر بھی آپ اصول نہ چھوڑیں. اصول کیا ہے؟ ثلث لطعامی، ثلث لشرابی، وثلث لنفسی. پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، اور ایک سانس لینے کے لیے. اس کی سیگریگیشن کریں، اس کی ڈویژن کریں کہ یہ حصہ اس کے لیے. لیکن آج کل چونکہ بادشاہ لوگ زیادہ ہیں، رعایا تھوڑی ہے. کہتے ہیں تینوں حصے کھانے سے تو بھرو نا، پانی تو دائیں بائیں آ ہی جائے گا. اور سانس کی کون سی بات ہے، آئے نہ آئے. یہ لوگ کبھی بھی اچھا کام نہیں کر سکتے. کلام، نیند، کھانا، یہ 3 ایسی بیماریاں ہیں جتنا چاہو کم کر لو، جتنا چاہو بڑھا لو. اب عادت بنا لو کہ میں نے 24 گھنٹوں میں 4 سے 6 گھنٹے سونا ہے، آپ اتنا ہی سوئیں گے. آپ عادت بنا لو کہ میں نے 10 گھنٹے سونا ہے، آپ کی آنکھ نہیں کھلے گی. عادت بنا لو کہ میں نے صبح اور شام ایک چپاتی لینی ہے، کچھ نہیں ہوگا آپ کو. عادت بنا لو کہ نہیں، یہ ڈرم جب تک بھرا نہیں کام نہیں بنے گا، تو ایسے ہی ہوگا. اسی طرح کلام ہے، آپ عادت بنا لو کہ میں نے شستہ گفتگو کرنی ہے، نپی تلی گفتگو، آپ کی عادت بن جائے گی. آپ غلط لفظ بولنے لگو گے، زبان کھچ جائے گی، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو قائم کر لیا کہ میں نے غلط نہیں بولنا. آپ عادت بنا لو کہ میں نے گر گر کرنی ہے، آپ کرتے رہیں گے، لوگ بیٹھے ہیں گپے لگا رہے ہیں، 3 گھنٹے لگے، کس بات کی پتہ ہی کوئی، ادھر کی بات ادھر کی بات. اور یہی لوگ قسوت قلب کا شکار ہیں، جو جتنی زیادہ باتیں کرتا ہے اس کا دل اتنا ہی پتھر ہوتا ہے. اس کو رونا نہیں آتا، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں آتا. اللہ کا خوف آتا ہے زبان کو مناسب استعمال کرنے سے. کھانا مناسب استعمال کریں، نیند مناسب لیں، تو آپ کی صلاحیتیں پیک پہ ہوتی ہیں کہ آپ جو چاہیں معاشرے کے اندر کردار ادا کر سکتے ہیں، جب آپ ان 3 چیزوں کو کنٹرول کر لیں. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہا کرتے تھے العلم خیر من المال، علم مال سے بہتر ہے. مال کی حفاظت آپ کو کرنی پڑتی، علم آپ کی حفاظت کرتا. مال ہمیشہ محکوم ہوتا اور علم حاکم ہوتا ہے. مال تمہیں قیامت کو بھی ڈبوئے گا اور دنیا میں بھی حسد اور بغض اور عداوت کروائے گا. علم آئے گا تو یہ قیامت کو تمہاری شان کو بلند کرے گا، اور دنیا میں بھی آپ سر اٹھا کے چلنے والے ہیں. کسی کا رعب اور دبدبہ اور کسی کا خوف تمہارے دل میں کبھی نہیں آئے گا. جب اللہ کا خوف سما جائے گا تو پھر آپ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کے مطابق
24 گھنٹے آپ کی عبادت بنے. وہ کہا کرتے تھے تعلموا العلم فإن تعلمه حسنہ، علم کو سیکھا کرو یہ نیکی ہے. وطلبه عبادہ، علم کو سیکھنا یہ عبادت ہے. اگر آپ کی تڑپ ہے میں نے سیکھنا ہے، یہ سوچ، یہ نظریہ، یہ آپ کے حاشیے تخیلات میں یہ ذوق اور شوق کی لہریں، یہ آپ کی سوچ کو بھی عبادت بنا دیں گی، آپ کے اقوال کو بھی عبادت بنا دیں گی، آپ کے اعمال کو بھی عبادت بنا دیں گی. آپ سوئے ہوئے ہیں، تمنا اور خواہش یہ کہ اٹھ کے پڑھنا ہے، تو یہ آپ کا سونا بھی اللہ ذو الجلال نے عبادت بنا دیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سب سے بڑی جو نعمت دی ہے وہ علم دیا ہے. کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ناراضگی کے کچھ رویے دکھاتے ہیں. علم سیکھنا جہاد ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. دنیا کی کوئی ایسی مسجد نہیں ہے، کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جس میں سیدنا ابو ہریرہ کا نام نہیں آتا رضی اللہ. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے 70 غزوات میں شریک ہونا اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ایک علم کا باب سیکھوں، یہ مجھے 70 مرتبہ جہاد کرنے سے زیادہ پیارا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ لَأَنْ أُعَلَّمْ بَابٌ مِّنَ الْعِلْمِ فِي أَمْرِ دِينِي احب الی من 70 غزوہ فی سبیل اللہ. ایک مرتبہ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول بھی شریک ہوں، اور سریہ اس کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجوایا خود شریک نہیں ہوئے. تو کتنے غزوے بتائے ہیں؟ بولے 70 غزوات. اور یاد رکھیے گا جو علم کی قد و کاوش کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ جان کا نذرانہ بھی پیش نہیں کر سکتا. جو مشقتیں برداشت کرنا نہیں جانتا وہ جان کی بازی کیسے لگائے گا؟ اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس سے بڑی بات کر رہے ہیں من رأى ان العدو الى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. جو کہتا ہے کہ علم سیکھنا جہاد نہیں، اس کی عقل بھی ناقص، اس کی رائے بھی ناقص. اللہ عز و جلال یہ علم سیکھنا ہر ایک کو نصیب فرمائے. آپ کے علم میں ہے کہ جب انسان علم والا بن جاتا ہے تو اس کی عظمت کیا ہے؟ کاش کسی کو سمجھ آ جائے. دنیا کے اندر آپ کو سب سے زیادہ خشیت والا انسان، اللہ سے ڈرنے والا، وہ نظر آئے گا جس کے پاس صحیح علم ہے. انما يخشى الله من عباده العلماء. علماء سے بڑھ کے اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں. بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اور کرتے ہیں، سن لیا کریں کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ علماء کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہے. یہ جو ڈرتے ہی کوئی نہیں ہے، وہ ڈرتے نہیں ہیں جو علماء سو ہیں. علماء ربانیین سے بڑھ کے کوئی شخص متقی نہیں ہوتا. علماء سو کس کو کہتے ہیں؟ علماء حق اور علماء ربانیین کس کو کہتے ہیں؟ فرق سمجھیے. علماء کی 3 قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ عالم امہ، عالم ملہ، عالم دولہ. ایک عالم ہوتا ہے جس کو عالم الدولہ کہتے ہیں، حکومتی مولوی.
اس کی صرف یہ غرض ہوتی ہے کہ حکومت کیسے راضی رہ سکتی ہے، میں وہ فتویٰ دوں، میں وہ بات کروں. اس کو یہ غرض نہیں ہوتی کہ قرآن اور حدیث کیا ہے، اس کو غرض ہوتی ہے میں نے حکومت کو راضی رکھنا ہے. یہ عالم سو ہے، برا عالم. ایک ہوتا ہے عالم عوامی مولوی، اس کو یہ غرض نہیں ہوتی کہ اللہ کا قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے. وہ 2 گھنٹے بھی گفتگو کرے گا، دوڑے سنائے گا، چٹکلے سنائے گا، وہ بات کرے گا جس سے لوگ خوش ہوتے ہیں. اس کو یہ غرض نہیں ہے کہ اللہ کا دین پھیلے. اللہ کا دین تو قرآن ہے، اللہ کا دین تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ان کے اعمال ہیں. یہ بھی عالم سو ہے. ایک عالم ربانی ہوتا ہے، اس کا صرف ایک کام ہے، اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا، اس کے رسول نے کیا فرمایا، صحابہ کی زندگی کیا تھی. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. کوئی راضی ہوتا ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے، کسی کا منہ بنتا ہے، کوئی اٹھ کے چلا جاتا ہے، کوئی نہیں سننا چاہتا نہ سنے. اس میں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائیں. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد ایک دن جمعہ پڑھنے گئے تو ایک مولوی صاحب نے جمعہ پڑھایا، تو واپسی میں جانے لگے، کہتے السلام علیکم، آج آپ نے 2 روپے کا جمعہ پڑھایا ہے. وہ پریشان ہو گیا، کیا مطلب؟ کہتے 2 روپے کی اخبار ملتی، آپ نے بھی خبریں سنائی ہیں، تو آپ نے آج 2 روپے کا جمعہ پڑھایا. آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد جمعہ جو پڑھنے والے اور پڑھانے والے وہ کتنے کا جمعہ پڑھاتے ہیں. عالم جو ہوتا ہے یہ شریعت کا وکیل ہوتا ہے. وکیل کا کام لطیفے سنانا نہیں ہوتا جج کے سامنے کھڑے ہو کے. وکیل کا کام ہوتا ہے پراپر ڈاکومنٹیشن پیش کرتا ہے، پیسز اکٹھے کرتا ہے آرگیو کرنے کے لیے کہ میری بات کی یہ دلیل ہے، میری بات کی یہ دلیل ہے، تاکہ وہ کیس ون کرے. وکیل کا یہ کام. عالم کا کام یہ ہے اللہ ذوالجلال نے یہ فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے یہ کیا ہے، یہ فرمایا ہے، صحابہ نے سیکھا، اور بس. اس کی اور ذمہ داری کوئی. اس نے ڈان خبریں سنانی ہیں، اس نے نوائے وقت اور جھانگی پڑھ کے سنانی ہے، تو وہ لوگ پڑھ لیں گے. آپ کو ممبر پہ کھڑے ہو کے سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ممبر و محراب ایک امانت ہے. اس امانت کی صحیح ادائیگی ہی انسان کی سعادت ہے، اور اس کے ساتھ بددیانتی کرنا دنیا کی سب سے بڑی بددیانتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا فضل العالم علی العابد كفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. آپ میں سے کون ہے جس نے 14ویں رات کا چاند دیکھا ہوا ہے؟ ہاتھ نہیں اٹھے. کبھی نہیں دیکھا آپ نے؟ اچھا، 14ویں رات کا چاند جب نکلا ہو، اس کی روشنی اور ستاروں کی روشنی میں کتنا کو فرق ہوتا ہے؟ تھوڑا سا ہی ہوتا ہے نا. بولیے. 7.5 ارب لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں. کتنے ارب؟ 6 ارب کافر ہیں، 1.5 ارب اور اس سے زیادہ کچھ مسلمان ہیں. کافر تو چھوڑے، اس کا تو مسلمان سے مقابلہ ہی نہیں ہے. 1.5 ارب مسلمانوں میں نمازی کتنے ہیں؟ بولیے. آپ کہہ سکتے ہیں 50 کروڑ ہیں. حدیث کہہ رہی ہے کہ ایک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر اتنی فضیلت ہے جتنی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے. اور دوسری روایت اگر پیش کر دی جائے تو وہ تو اس سے بھی بڑی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دنیا میں سب سے بہترین اگر کوئی ہے تو وہی ہے جو قرآن سیکھتا ہے یا قرآن کو سکھاتا ہے.
یہ واحد وہ ہستی ہے ایک عالم. اچھا کوئی بتا سکتا ہے یہاں کتنے بچے بیٹھے ہیں؟ کسی کے علم میں؟ بولیے. پاکستان کے کتنے لوگ ہیں اس وقت؟ 22.5 کروڑ، 23، 24. کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے 20 کروڑ لوگ دعا کرتے ہیں؟ وہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. یہ واحد عالم ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتى النملة في جحرها وفي رواية حتى نينان البحر ليصلون على معلم الناس الخير. اللہ ذوالجلال رحمتوں کی برکھا برساتے ہیں. ساتوں آسمانوں کے کھربوں فرشتے، کروڑوں نہیں. آپ کہہ رہے ہوں گے کھرب کیسے فرشتے ہو گئے؟ حدیث سنیے. حدیث میں آتا ہے جس طرح بیت اللہ ہے اس طرح 7ویں آسمان پہ البیت المعمور ہے. ہر روز 70,000 فرشتے وہاں عبادت کے لیے جاتے ہیں. جو ایک مرتبہ چلا جائے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی. 7 آسمانوں کے کھربوں فرشتے اور 7 زمینوں کی مخلوقات، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں، سمندروں اور دریاؤں میں مچھلیاں، ہواؤں اور فضاؤں میں پرندے، 14 کے 14 طبق، بر و بحر میں بسنے والی یہ جملہ مخلوقات، ان سب کو اللہ نے پابند کیا ہے. دعائیں کرو بخشش کی، مغفرت کی، برکت کی. کس ہستی کے لیے؟ علی معلم الناس الخیر، جو دنیا کو دین کی تعلیم دیتا ہے. دنیا میں ایسا ہے جس کے لیے اتنے لوگ دعا کرتے ہو؟ عالم سویا ہوتا ہے، لوگ دعا کر رہے ہوتے. یہ واحد وہ ہستی ہے جس کا ایک ایک حرف صدقہ جاریہ بنتا ہے. ایک ایک حرف اللہ ذوالجلال اس کو صدقہ جاریہ بناتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کی صف میں ہمیں بھی شامل فرمائے. آخری 2 باتیں جو آپ کے لیے بہت غور طلب ہیں، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے. یہ علم سیکھنا جو ہے اس کے آداب کیا ہے؟ آپ 3600 کتابیں زبانی یاد کر لیں، جب تک آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے، نیت خالص نہیں ہے، اس وقت تک یہ علم آپ کو نفع نہیں دے گا. کیا نیت کر کے پڑھیں؟ یا اللہ میں تیرا تقرب چاہتا ہوں، اس لیے علم سیکھنا ہے. میں جہالت کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہتا ہوں. اے اللہ میں تیری عبادت اس طریقے سے کرنا چاہتا ہوں جو تجھے پسند آ جائے. اے اللہ میں معاشرے میں بلندی چاہتا ہوں کہ لوگوں کو صحیح راستہ دے سکوں، ان کی صحیح رہنمائی کر سکوں. دنیا سے بھی جہالت دور کروں اور اپنے آپ کو بھی جہالت کے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آؤں. لیکن اگر آپ کا نظریہ ہے 5 چیزیں، تو نتیجہ سن لیجئے گا ان 4 روایتوں کی روشنی میں. من طلب العلم، اگر کوئی شخص اس لیے علم سیکھتا ہے لیصیب به عرضا من الدنیا، مال ملے گا. کیا ملے گا؟ مال. لیصیب به عوضا من الدنیا، چلو اچھی نوکری مل جائے گی. لیماری به السفہاء، میں علم اس لیے سیکھ رہا ہوں ڈیبیٹ کروں گا، کل کو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے میں بھی عالم ہوں. لیباہی به العلماء، میں بھی فخر کروں گا، اوے تم کو اکیلے نہیں پڑھے، میں بھی پڑھا لکھا ہوں. فخر کرنے کے، تکبر کرنے کے لیے، گمنڈ اور غرور پیدا کرنے کے. لیصرف به وجوہ الناس الیہ،
اور پانچویں بات، لوگوں کو اپنا غلام بنانا، اپنا مرید بنانے کے لیے۔ اگر یہ 5 کام کسی کے ذہن میں ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں 2 حدیثیں، فَإِلَى النَّارِ، سمجھ لے وہ جہنم کی راہ پہ چلا ہوا ہے۔ ادخلہ اللہ النار، یہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ جب اللہ کا تقرب کے لیے آپ پڑھیں گے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے، تو پھر ثقہ تامہ، یقین کر لیجئے اللہ تمہیں محروم نہیں کریں گے، دنیا کو اللہ ذوالجلال تمہاری غلامی کے لیے تیار کر دے۔ عورت ذات تھی، آج مسلمانوں کا یہی حال ہے نا، کھائیں گے کہاں سے، دین پڑھیں گے تو کمائیں گے کیسے؟ وہ دیکھا آپ نے کسی دیندار نے خودکشی کیا؟ خودکشی کرتا ہے امریکن اور کینیڈین، جاپنیز اور اٹالین، سب کچھ ہے، سکون نہیں۔ 1400 سال کی تاریخ اٹھائیے، کسی ایک کتاب میں دکھائیے کہ علم پڑھنے والے نے خودکشی کی۔ اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ علم پڑھ لے گا تو کھائے گا کیسے، دوسری طرف کہتے ہیں اے مولوی کھاندے بڑے نے۔ تو بڑے تعجب کی بات ہے، ادھر یہ اور ادھر یہ۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نبینے ہو گئے، وہ اپنا قصہ لکھتے ہیں، جب میں چھوٹا تھا تو نظر کمزور تھی، تو میری خالہ آئی، کچھ اور عورتیں تھیں، باتیں کر رہی تھیں کہ یہ بیچارہ کیا کرے گا، اس کی تو نظر کمزور ہے، اور کہتے فَتَظَاهَرْتُ أَنِّي نَائِمٌ، میں سویا تو نہیں تھا، میں بھی چپ کر گیا کہ بڑا سنتے ہیں کیا یہ کہتے ہیں، تو میں نے محسوس کروایا کہ سویا ہوا، اور وہ ترس کھا رہی ہیں عورتیں کہ کیا بنے گا۔ اللہ نے پھر کیا بنایا؟ جب وہ فوت ہونے والے تھے تو ایک شخص کو بلایا اور کہتے ہیں جو 7 لاکھ ریال، یہاں کو ریاضی کا ماہر بیٹھا ہوا ہے، آج 73 74 75 روپے کا ریال ہے، 7 لاکھ کو 75 میں ملٹیپلائی کرے ذرا، جو 7 لاکھ ریال میں نے قرض دیا ہوا تھا، زندگی کا پتہ نہیں، میں نے بلایا اس لیے ہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا، مجھے نہیں چاہیے۔ 7 لاکھ ریال پاکستانی کتنے بنتے ہیں؟ جی جناب، کوئی ہے بیرونی کا؟ کوئی شاگرد ہے بیرونی کا؟ جی اللہ، 7 لاکھ ریال معاف کر دیا۔ یاد رکھیے گا، عورت ذات تھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے ہیں چھوٹے سے بچے کے ساتھ، جاتے جاتے پوچھا کہ آپ اللہ امرک بہذا، اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اس طرح چھوڑ کے چلے جائیں، لا جلیس ولا انیس ولا شجر، نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی درخت کی چھاؤں ہے، کیسے اس بچے کو لے کے ایک عورت ذات کو چھوڑا؟ فاشار برأسی ای نعم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ نے حکم دیا۔ وہ کیا ایمان ہوگا اس عورت کا، کیا کہتی ہے اذن لا یضیعنا، اگر اس کا حکم ہے نا تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ ذوالجلال نے جبریل کو حکم دیا جب تک بندوبست نہیں ہو جاتا خدمت آپ نے کرنی ہے۔ یہ کسی کو یقین نہیں ہے، جب یہ یقین آ جائے تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آج پسینے چھوٹے ہوتے ہیں، پڑھ کے کیا کروں گا، کیا کرو گے دین کی خدمت، اور کیا کرنا ہے؟ یہ نبیوں کا کام ہے، یہ اولیاء کا کام ہے، صحابہ کا مشن ہے۔ اور یاد رکھیے گا امام ابن القیم کی بات، آپ بھی جوان ہو رہے ہیں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کو بھی لوگ کہیں گے کیا کرو گے؟ یاد رکھیے گا دنیا میں 2 لوگ خوش ہیں، موقتاً کافر خوش ہے،
معبدن مخلص مومن اور عالم خوش ہے. موقتاً وقتی طور پہ کافر خوش ہوتا ہے، مال جمع کیا، اپنی خواہشیں پوری کی، وقتی. قبر میں بھی عذاب اور جہنم کا ایندھن. میں نہیں کہہ رہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، والذی نفسی بیدی لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی يموت يوم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اہل النار. اللہ کے رسول کے آ جانے کے بعد کسی یہودی اور عیسائی نے اسلام قبول نہ کیا، اسی عیسائیت اور یہودیت پہ مر گیا تو یہ جہنم کا ایندھن ہوگا، اور صحیح مسلم کی روایت. موقتاً خوش ہے. عالم ربانی مخلص اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنے والا معبداً خوش ہے، دنیا میں بھی خوش ہے، قبر میں بھی خوش ہوگا، اور اللہ ذوالجلال اسے جنت میں بھی خوش کرے گا. پریشان کون ہے؟ جو کبھی مومنوں کی طرف دیکھتا ہے، کبھی کافروں کی طرف دیکھتا ہے. درمیانی زندگی گزارنے والا کبھی خوش نہیں ہوگا. یہ روتا ہی نظر آئے گا، یہ پریشان ہی نظر آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كانت الآخرة همه، آخرت کا غم جس کے دل میں آ جائے، جمع اللہ له شملہ، اس کی زندگی منظم، مرتب، قابل رشک، قابل فخر زندگی ہے. کیا زندگی گزار رہا ہے، لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں، کیا اس کی چال ہے، کیا اس کی اڑان ہے، اور کیا یہ زندگی گزار رہا ہے، وہ کیسے یہ کر رہا ہے. کیوں؟ اللہ ذوالجلال نے اس پر انعام کر دیا. جمع اللہ له شملہ وجعل غناہ فی قلبی، اس کا دل بھر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، لبریز، جیب میں کچھ ہے یا نہیں ہے، مسکراہٹیں ہی مسکراہٹیں، خوشیاں ہی خوشیاں، رونقیں ہی اس کا استقبال کرتی ہیں. کیوں؟ اس نے اللہ کے ساتھ یقین کا رشتہ قائم کر لیا. وَأَتَتْ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِبَةٌ. آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی گھوڑے کے مالک کو؟ دیکھا کبھی؟ چلو آج کل کے اعتبار سے گاڑی کے مالک کو دیکھا، ڈرائیور دوڑا کے گاڑی سامنے لا کے کھڑی کر دیتا. اسی طرح گھوڑے کا مالک جب آتا ہے تو غلام نکیل ڈالا ہوا گھوڑا اور سواری اس کے سامنے کھڑا کرتا ہے. حدیث کہتی ہے جو مخلص ہو جاتا ہے، اللہ دنیا کو لگام ڈال کے اس کے سامنے لا کے کھڑے کر دیتے. یقین کر لو، اللہ محروم نہیں کرے گا. علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے. امام ذہبی نے جو قصہ نقل کیا رازیون کا، سفر پہ ہیں تینوں، توشہ ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا. قرعہ ڈالتے ہیں کہ اب کون جائے، جا کے کسی سے کہے کھانے پینا مل جائے. کوئی بھی تیار نہیں ہو، بھوک میں سوئے. رات کو خواب آتی ہے وقت کے حکمران کو کہ تیری حکومت کیسی ہے، 3 نیک لوگ فلاں جگہ پہ ہیں، فلاں فلاں ان کا نام ہے، اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. صبح اشرفیوں کی تھیلی بھر کے آیا اور کہتا ہے یہاں کوئی فلاں 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 ہے. ان تینوں کا نام لیا، کہا وہ تو ہم ہیں. کہا یہ آپ کے لیے تحفہ بھیجا. بندوبست کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جب یہ یقین ہو جائے تو وہ ضائع نہیں کرتا. اللہ ذوالجلال یہ یقین نصیب فرمائے. اخلاص، اس کے بغیر علم کا کوئی فائدہ نہیں. دوسرا ادب، جب تک آپ گناہ کو نہیں چھوڑیں گے آپ عالم نہیں بنیں. قرآن نے کہا ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. متقی تم بن جاؤ، عالم اللہ تمہیں بنا دیں گے. سب سے بہترین علم اس کے پاس ہے جس کے پاس تقوی زیادہ ہے. کیسا تقوی؟ اللہ کا خوف. جب تک نہیں آتا یہ ڈگریاں کسی کام کی نہیں ہیں، یہ کاغذ ہیں، کوئی قیمت نہیں.
علم وہ ہے جس سے تقوی پیدا ہو، جو صحابہ کرام کے پاس تھا۔ بکریوں کا چرواہا ہے، بکریاں چرانے والا پی ایچ ڈی تو نہیں کرتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ایک جانور مجھے دے دو، کہا نہیں، میرے مالک نے منع کیا ہے۔ کہا تو تم پیسے لے لو نا۔ مالک کو کیا پتا، وہ کو دیکھ رہا ہے، اس کو کہنا بھیڑیا کھا گیا تو نہیں، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے، میں اس کو کیا جواب دوں؟ یہ کیفیت جب تک پیدا نہیں ہوتی کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ مکے میں پیدا ہو جانا اور بیت اللہ کے طواف کر لینا اور علم کی ڈگریاں حاصل کر لینے سے انسان بلند ہوتا ہے؟ کیسر و کسریٰ کے پاس کوئی فن نہیں تھا، ابو جہل تو بیت اللہ کے طواف بھی کرتا تھا، کہاں گیا ہے؟ جہنم کا ایندھن بنا ہے۔ جب تک اللہ کا خوف نہیں ہے، یہ خوف ہی تو ہے جو بر وقت نماز انسان پڑھتا ہے، یہ خوف ہی تو ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، یہ اللہ کا خوف ہی تو ہے کہ اگر اس گناہ کی حالت میں مجھے موت آ گئی تو کیا بنے گا، میں رب کا سامنا کیسے کروں گا۔ یہ خوف ہی تو ہے جو جھوٹ سے روکتا ہے، یہ خوف ہی تو ہے اللہ تعالیٰ کا جو دھوکے سے روکتا ہے، غلط بیانی سے روکتا ہے۔ ویسے بات سمجھنے والی ہے، جواب دیں گے اگر چند چیزیں آپ سے پوچھ لوں؟ بولیں، کیا میں اور آپ جھوٹ نہیں بول سکتے؟ بولنے میں کیا ہوگا؟ زبان نہیں ہماری؟ کیوں نہیں بولتے؟ حرام ہے۔ کیا خیال ہے آپ اور میں جوا نہیں کھیل سکتے؟ انسان ہے نا، کس وجہ سے رکتے ہیں؟ حرام ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ گاڑی میں بیٹھے یوں معمولی سا آپ اس کو زوم کریں اور گھمائیں تو کیا موسیقی نہیں سنی جا سکتی؟ کیوں نہیں سنتے؟ حرام ہے، قرآن سنتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ سود ہے یا حرام مال ہے وہ میرے اور آپ کے پیٹ میں نہیں جا سکتا؟ جا سکتا ہے۔ کیوں نہیں آپ تیار اور میں تیار نہیں؟ کیونکہ ایک لقمہ بھی حرام کا پیٹ میں گیا، فالنار اولا بھی، اس انسان کے لیے آگ ہی کافی ہے۔ یہ اللہ کے خوف ہی تو ہے۔ اس لیے اخلاص کے بعد جب تک آپ گناہ نہیں چھوڑتے، اللہ کا خوف پیدا نہیں کرتے، اس وقت تک آپ علم نہیں سیکھ پائیں گے۔ ایک تیسرا ادب بھی ہے، وقت کی حفاظت جو نہیں کرتا، وقت کی قدر جو نہیں کرتا، اللہ اس کی قدر نہیں کرتے۔ دھکے کھانا اس کی قسمت میں لکھا ہوتا، اور رلنا اس کی قسمت بن جاتی ہے۔ وقت کو استعمال کرو صحیح۔ بیٹھے آپ کوئی کام نہیں، استغفر اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ وقت کو آباد کرو۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ دو ایسی نعمتیں جس کی لوگ قدر نہیں کرتے، ایک صحت کی اور ایک وقت کی۔ آج وقت ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آج صحت ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر سجدے بھی اشاروں سے ہوتے ہیں۔ وقت ہے، آج لمبے لمبے سجدے کیا کرو۔ ابن حبیرہ نے نقل کیا ہے کیسے کیسے لوگ تھے، مغرب کی نماز پڑھی ہے، ذکر کیا ہے، سنتے پڑھی ہیں، دیکھا کوئی نہیں ہے، سجدے میں چلے گئے۔ کب سر اٹھایا ہے؟ جب عشاء کی اذان کا وقت ہوا ہے۔ یہ کن لوگوں کی باتیں جن لوگوں کو سجدوں میں لذت آتی ہے؟ تو جو مصیبت سمجھتی ہے ان کو کیا پتہ سجدہ کیا ہوتا ہے، ان کو کیا پتہ نماز کی حلاوت اور مٹھاس کیا ہے۔ جن کے دل میں اللہ ذوالجلال لذت ڈال دیتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ کسی کھانے میں وہ لذت نہیں ہوتی جو انسان کو قیام میں، سجدے میں اور رکوع میں لذت نصیب ہوتی۔ وقت کی قدر کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ غور کیجیے کہ یہ وقت نعمت ہے،
صحت بھی نعمت ہے۔ ایک چوتھا ادب بھی ضروری ہے جو آپ کو، جو بہت سارے بچے مدارس میں، مساجد میں، اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، خواہش یہ ہوتی ہے کہ علم آ جائے لیکن محنت نہ کرنی پڑے۔ ایسا نہیں ہوتا میرے پیارے بھائی، ایسا نہیں ہوتا۔ لا ينال العلم براحة البدن۔ امام ابن عبد البر کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کہیں کہ راحت بھی ملے، سکون بھی ملے اور محنت نہ کرنی پڑے، علم آ جائے، کبھی نہیں آئے گا۔ علماء یہ کہا کرتے تھے، سمرقندی کا قول آپ نے سنا ہوگا، لا ينال هذا العلم الا من عطل دکانه وخرب بستانه وهجر اخوانه۔ علم وہ سیکھتا ہے پھر اس کی دکان نہیں چلتی، باغ بنایا ہو وہ اجڑ جاتا ہے۔ علم کی لذت اتنی ہے کہ اسے اپنے دوستیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، ایسا علم نہیں آتا۔ آج تو نعمتیں بڑی ہیں، اگر آج کسرا ہو جو نہیں ہو سکتا تو وہ تو آپ کو دیکھ کے مر جائے کہ میرے سامنے تو کتنے کتنے لوگ پنکھ لے کے مجھے ہوا دیتے تھے، یہ اے سیوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آج کیسر ہو، روم کا بادشاہ، وہ دیکھے کہ گھوڑوں کو صرف تیار کرنے کے لیے کتنے کتنے غلام ہوتے تھے، وہ یہ آرام سے جہاز میں بیٹھتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں، وہ تو اس غم سے مر جائے گا۔ 100 دن تک امام اخفش نے کچے شلغم کھائے، اسے کھانا نہیں ملا، اور آج امام اخفش ہیں، دجلہ کے کنارے بیٹھے اور پڑھ رہے ہیں۔ امام بخاری کا نام لیتے لیتے زبانیں ترستی ہیں، 13 دن تک صرف پتے کھائے ہیں۔ آدم بن ابی ایاس کے پاس جب بصرہ میں پڑھنے گئے، کھانا نہیں ملا، 30 سال تک امام دارمی نے بوریوں پہ سو کے گزارا کیا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ تو وراثت کے مسائل انگلیوں پہ حل کرتے ہیں، اتنا بڑا کمال کیسے مل گیا؟ کہتے کنت انام علی البواری 30 سنہ، 30 سال ہو گئے ہیں بستر پہ نہیں، بوریوں پہ سو کے گزارا کیا۔ علم ایسے نہیں آتا۔ امام شافعی اس قدر ذہین انسان دنیا میں کم ہی آئے ہوں گے۔ وہ ایک صفحہ پڑھتے تھے، دوسرے صفحہ پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے، کہیں وہ بھی پڑھتے پڑھتے نظر پڑی تو یاد ہو جائے گا۔ موطا امام مالک 9 دنوں میں یاد کی۔ کہتے احتجنا الی البصلہ فلم نجدها، بس اوقات کچا پیاز بھی کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ آپ کی حدیث کی سند کہاں جاتی ہے؟ عبد المنان وزیر آبادی کا نام سنا ہوگا، نبینا انسان، پڑھنے گئے ہیں، کہا کھانا نہیں ہے۔ ساتھیوں سے کہتے ہیں ایک ایک لقمہ دے دینا اور میرا کام بن جائے گا، تمہارا کچھ بگڑنا نہیں۔ ساتھی کھانا کھاتے اور ایک لقمہ چھوڑ دیتے، ان کو اکٹھا کر کے کھاتے۔ آج محدث عبد المنان وزیر آبادی۔ لؤلؤی بیان کرتے ہیں، غبرت 40 عاما، غبرت 40 عاما، 40 سال ہو گئے ہیں، ما قلت ولا بت ولا نمت ولا اتكأت الا والكتاب موضوع على صدری۔ 40 سال میں جب بھی سوتا ہوں، کیلولہ کرتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، کتاب میرے سینے پہ ہی ہوتی ہے۔ ہم تو تھک جاتے ہیں نا یار، پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں۔ جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی بیان کرتے ہیں کہ 7 مہینے ہم رہے مصر میں پڑھنے، اور 7 مہینے ہمیں سالن نہیں کھانے کو ملا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ امام شعبہ جب حکم بن عتیبہ کے پاس پڑھنے گئے ہیں اور 18 ماہ حدیث پڑھتے رہے ہیں،
پیسے پاس نہیں تھے، اپنے گھر کی چھت کے شہتیر بیچ کے انہیں پڑھنا پڑا۔ یہ کون ہے امام شعبہ؟ ماں سے کہتے ہیں ماں یہ تھال مجھے دے دو، میں بیچ کے علم تو حاصل کر لوں۔ 7 دینار کا بیچ کے علم حاصل کیا۔ آج جیب بھری ہوتی ہے جب ہم پڑھنے آتے ہیں، نہیں میں نے 2000 لے کے جانا ہے، نہیں میں نے نہیں جانا پڑھنے، اتنا پہلے خرچہ دیں۔ اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ ماں کا تھال بیچ رہے ہیں۔ جب تک آپ مشقت کو پسند نہیں کرتے آپ علم نہیں حاصل کر سکتے۔ 80,000 درہم خرچ کیا خلف بن ہشام نے، کس لیے؟ کہ باب مشکل ہو گیا تھا نحو کا، وہ باب سیکھنے کے لیے۔